السلام علیکم، لاہور نیوز کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے اسامہ بن عبید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایسا نہیں کہ مجھے جیل میں ہراسانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کانٹوں کے راستے سے نہ گزری ہوتی تو یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مقامی ہوٹل میں تقریب سے خطاب، بولیں جیل میں سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، قید کے دوران میرا سیل تنور کی طرح تپ رہا ہوتا تھا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب میں خطاب، اور اس خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں کہ مجھے جیل میں ہراسانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کانٹوں کے راستے سے نہ گزری ہوتی تو آج یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مقامی ہوٹل میں تقریب سے خطاب، بولیں جیل میں سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، قید کے دوران میرا سیل تنور کی طرح تپ رہا ہوتا تھا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ جیل میں میرا سیل تنور کی طرح تپ رہا ہوتا تھا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، اور ایسا بھی نہیں کہ مجھے جیل میں ہراسانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کانٹوں کے راستے سے نہ گزری ہوتی تو آج یہاں نہیں کھڑی ہوتی۔ کراچی کے بعد لاہور میں آتش زدی کے واقعات بڑھ گئے۔ لوہاری گیٹ کے علاقے میں گھر میں آتش زدی کا افسوسناک واقعہ، آگ سے جھلس کر 45 سالہ خاتون جاں بحق خاتون کی شناخت صفیہ بی بی کے نام سے ہوئی ہے۔ بیوی کو بچاتے ہوئے 47 سالہ صابر بھی جھلس گیا۔ افسوسناک واقعے پر رپورٹ کر رہے ہیں مدثر حسین۔ بتائیے مدثر۔ جی بالکل، شہر میں آتش زدی کا جو سلسلے ہیں وہ جاری ہیں۔ ایک اور جو ہے افسوسناک واقعہ لوہاری گیٹ سوتر منڈی میں جو پیش آیا ہے، گھر میں جو ہے وہ آگ لگی ہے، ایک کمرے میں آگ لگی، پٹرول کی وجہ سے جو ہے وہ آگ لگی ہے، گیلن میں پٹرول پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے خوفناک جو ہے وہ آگ لگی، جس کے نتیجے میں ایک خاتون جس کا نام صفیہ بی بی بتایا جا رہا ہے، 45 سال اس کی عمر ہے، وہ آگ میں جھلس کر جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی ہے۔ ایک شخص جس کا نام صابر بتایا جا رہا ہے وہ آگ میں جھلس کر زخمی ہوا ہے، جس کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والی خاتون کی لاش کو بھی مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ زخمی ہونے والا جو شخص ہے صابر، اس کو بھی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اس کا علاج جو ہے وہ جاری ہے۔ علی شاہدین میرے ساتھ موجود ہیں، محلے دار، ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آگ کیسے لگی۔ یہ بتائے گا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہمیں جو پتہ لگا ہے، جو کہتے ہیں انہوں نے پٹرول میں ڈال رہے تھے بوتل میں، انہوں چنگاڑی لگی صفاق کی، ناقابو ہونے کی وجہ سے وہ ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ جو ہسبینڈ ابھی یہاں پہ شاپ کھول رہے تھے، ان کو پتہ لگا، وہ بچانے کی جگہ وہ خود ہی وہ آگ میں لپیٹے گئے ہیں، تو لہٰذا ان کا ابھی علاج چل رہا ہے۔ جیسے پتہ لگے گا تو محلے داروں کو بتائیں گے۔ جی بالکل، آپ نے علی شاہدین کی بات سنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ پٹرول جو ہے وہ گیلن سے بوتل میں ڈالا جا رہا تھا، اس دوران ایک چنگاری نکلی، اس کے بعد جو ہے وہ آگ پورے کمرے میں پھیل گئی، پورے کمرے کا جو سامان تھا وہ جل کر راکھ ہو گیا، پنکھے تھے، دیگر جو گھریلو سامان تھا وہ مکمل طور پر جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ جو صفیہ بی بی کا ہسبینڈ ہے، اس کی نیچے شاپ ہے، دکان ہے، وہ بچانے کے لیے اوپر گیا، وہ بھی جو ہے وہ آگ میں جھلس کر جو ہے وہ زخمی ہوا ہے، جس کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں اس کا علاج جو ہے وہ جاری ہے۔ دیگر اہل خانہ وہ اس وجہ سے محفوظ رہے کہ وہ گھر سے باہر تھے، بچے جو اکیڈمی گئے ہوئے تھے، معصوم بچے، وہ بھی جو ہے وہ اس آگ سے محفوظ رہے، جبکہ دیگر اہل خانہ جو صفیہ بی بی کا بیٹا ہے وہ بھی اپنے کام کاج پر باہر تھا، اس وجہ سے وہ بھی آگ سے محفوظ رہا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچی اور آگ پر جو اب ہے مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔ پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی ہے، پولیس کا کہنا ہے کہ واقعی قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، فورانزک رپورٹ کے بعد اس آگ لگنے کی جو اصل وجہ ہے وہ سامنے آئے گی۔ جی آپ کا شکریہ۔ لاہور کے ہائی سکولوں میں بچوں کی تعداد انتہائی کم ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اساتذہ کی تنخواہوں اور انفراسٹرکچر پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بچوں کی تعداد بڑھ نہ سکی۔ 9 سالوں کے دوران بچوں کی تعداد میں خاطر خواہ کمی پر ڈی ای او سیکنڈری کا نوٹس، 17 اسکول سربراہان سے کم انرولمنٹ پر جواب طلبی کی گئی۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عاطف۔ ایک طرف محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اساتذہ کی تنخواہ اور انفراسٹرکچر اور جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان میں کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی ساتھ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اسکولوں میں جو داخلے ہیں وہ بڑھے، لیکن لاہور جو صوبائی دارالحکومت ہے یہاں پر ہی اسکولوں میں جو انرولمنٹ ہے وہ انتہائی کم ہے۔ 2 سالوں کے دوران بچوں کی تعداد میں خاطر خواہ کمی پر ڈی او سیکنڈری نے نوٹس دیا ہے۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول اعظم کلاس مارکیٹ میں تعداد صرف 70 ہے کہ گورنمنٹ پاکستان ماڈل اسکول رحمان پورہ میں بچوں کی تعداد 89 ہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول سینٹ فرانسس نیو نارکلی میں تعداد 113 ہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول بیسن میں 134 ہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول باٹا پور میں 45 بچے جو ہیں وہ
तालीम हासिल करें। गवर्नमेंट हाई स्कूल मकबूल आम GOR1 में 149, गवर्नमेंट हाई स्कूल रिंग रोड में 201 और गवर्नमेंट हाई स्कूल रेलवे पक्के क्वार्टर में 204, गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल हरबंसपुरा में 207 और गवर्नमेंट स्कूल दियार शालीमार टाउन में 212, गवर्नमेंट तारिक हाई स्कूल लाहौर कैंट में 237 और गवर्नमेंट FT मॉडल स्कूल गार्डन टाउन में 238, गवर्नमेंट हाई स्कूल बंगाली डेयरी और गवर्नमेंट हाई स्कूल मलकपुरा में तादाद 242 रह गई है। मज़कूरा 17 स्कूलों के सरबराहान को कम इनरोलमेंट पर इनसे जवाब तलबी की गई है। ज़ाती सुनवाई के बाद मुतल्लिका हेड के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी की जाएगी। आपका शुक्रिया आतिफ। असातिज़ा की तालीमी कारकर्दगी को मॉनिटर करने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने टीचिंग प्रैक्टिस एनालिस्ट फारम ऐप लॉन्च कर दी है। HRMS पोर्टल पर टीचिंग प्रैक्टिस एनालिस्ट फारम फाइल भी कर दिया गया। तमाम असातिज़ा अपनी तदरीसी सरगर्मियों का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड करेंगे। पोर्टल पर अब ये तदरीसी सरगर्मियों को अपलोड किया जाएगा। असातिज़ा की तालीमी कारकर्दगी मॉनिटरिंग करने का फैसला किया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने टीचिंग प्रैक्टिस एनालिसिस फॉर्म अपलोड कर दिया है। HRMS पोर्टल पर टीचिंग प्रैक्टिस एनालिसिस फॉर्म फाइल कर दिया गया है। तदरीसी सरगर्मियों का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। असातिज़ा की तालीमी कारकर्दगी को मॉनिटर करने का यह फैसला है और उस बारे आपको बता रहे हैं कि टीचिंग प्रैक्टिस एनालिसिस फॉर्म जो है वो अपलोड कर दिया गया है। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से आप पट्टियां बांधकर मैच खेलेगी। पाकिस्तान टीम की शिरकत के हवाले से हतमी फैसला जुमा या पीर को होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला। और जबकि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से आप पट्टियां बांधकर मैच खेलेगी। पाकिस्तान टीम की शिरकत के हवाले से हतमी फैसला जुमा या पीर को होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तफसीली ब्रीफिंग दी। शहर के मौसम की बात करें तो लाहौर का मौसम आज दिन भर सर्द और खुश्क रहा। ठंडी हवाओं के बायस खुन की नुमाया तौर पर महसूस की गई। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले टेम्परेचर में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई। मज़ीद तफसीलात अब्दुर्रहमान से जानते हैं। बताइए अब्दुर्रहमान। जी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम आज दिन भर सर्द और खुश रहा। दिन के औकात में कुछ वक्त के लिए हल्की धूप से राहत महसूस हुई, मगर शहर लाहौर ज्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त सेंटीग्रेड है। अब बात मौजूद है और हवाएं में 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल शहर लाहौर में बादल बरसने के भी इम्कानात वाज़ेह हैं। इसके साथ साथ माहरीन की जानिब से शहरियों को इस सर्द और खुश्क मौसम में जो लोग बाइक पे सफर करते हैं या पैदल सफर करने के लिए घरों से निकलते हैं, खासतौर पर रात के औकात में वो एहतियाती तदाबीर जरूर करें, जिनमें मास्क का इस्तेमाल करें, चेहरे को सर को ढांप के निकलें, ताकि इस सर्द मौसम में जो है फ्लू, नज़ला जुकाम जैसी मूजी बीमारियों से भी महफूज रहा जा सके। जी, आपका शुक्रिया अब्दुर्रहमान। 239 के औसत AQI के साथ लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। इकबाल टाउन में सबसे ज़्यादा 320 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग 293, बरकी रोड 276, डिफेंस फेज़ 5 का AQI 263 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आज रात के औकात में बारिश की भी पेशगोई सामने आई है। सुहेल कैसर से मज़ीद जानते हैं। बताइए सुहेल। बिल्कुल जी, पिछले दिनों जब बारिश हुई थी तो उस वक्त लाहौर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स था इंतहाई काबिल इत्मीनान सतह तक नीचे आ गया और एक रोज 119 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर जो है वो तकरीबन 38 में नंबर पर विराजमान हुआ और ये बहुत ही अच्छी सूरत हाल रही। लेकिन अब एक मरतबा फिर थोड़ी सी सूरत हाल खराब हुई है कि बारिश के असरात खत्म हुए तो लाहौर 239 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया और पहले नंबर पर डाकार शहर सेनेगाल का वो विराजमान है, लाहौर दूसरे नंबर पर है। और लाहौर में सबसे 320 एयर क्वालिटी इंडेक्स इलामा इकबाल टाउन में रिकॉर्ड किया गया है। गुलबर्ग में 293 और बरकी रोड पर 276 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह
ڈیفینس فیز 5 میں 263 اور بیدیاں روڈ پر 258 کی سطح تک جا پہنچا ہے. اب محکمہ موسمیات کی طرف سے آج رات کے اوقات میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. کل صبح کے اوقات میں بھی بارش کی پیشگوئی ہے. تو امید ہے کہ بارش برسی تو ایک مرتبہ پھر حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے, اور اس کے بعد بھی 31 جنوری کے بعد بھی ایک سسٹم ایکسپیکٹڈ ہے. تو امید ہے کہ یہ دو سسٹم چاہے ہلکی پھلکی ہی بارش دے جائیں تو آلودگی کی صورتحال میں کافی مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملے گی. جی آپ کا شکریہ سہیل.